شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شاہ زین ملک کے وسیوریز آفس کے شیشے کی دیواروں سے باہر شہر کی روشنیاں جلنے لگی تھیں۔ وہ اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی پر براجمان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔ اس کے چہرے پر کام کی سنجیدگی اور فطری غرور کا امتزاج تھا جو اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتا تھا۔ یکدم اسے چائے کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ کچن کا انچارج آج چھٹی پر تھا اور اس کے دماغ میں چائے کا خیال کسی جھونکے کی طرح آیا اور پوری شدت سے چھا گیا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کی نئی سیکرٹری اشمل مرتضی کچھ فائلیں لیے اندر داخل ہوئی۔ اشمل ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی سادہ سی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے خواب تھے۔ وہ آفس کے ماڈرن ماحول میں خود کو ڈھالنے کی کوشش میں آج پہلی بار اونچی ہیل کی سینڈل پہن کر آئی تھی جس میں چلنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ مس اشمل، ایک کپ چائے بنا دیں گی؟ شاہ زین نے نظریں اٹھائے بغیر سرد لہجے میں کہا۔ جی سر۔ اشمل نے اس بات میں سر ہلایا اور فائلیں میز پر رکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایک تو باس کا روب اور دوسرا نئی سینڈلز میں توازن برقرار رکھنے کا چیلنج۔ کچھ دیر بعد وہ بھاپ اڑاتی چائے کا کپ ٹرے میں رکھے شاہ زین کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے قدم غیر یقینی تھے۔ جیسے ہی وہ شاہ زین کی میز کے قریب پہنچی، اس کی ہیل قالین میں الجھی اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، گرم چائے کا کپ چھلکا اور کھولتا ہوا مایا سیدھا شاہ زین کے بازو پر جا گرا جو اس نے میز پر رکھا ہوا تھا۔ آہ، یو ایڈیٹ، میرا ہاتھ! شاہ زین شدید جلن سے تڑپ کر چیخا۔ اس کی آواز پورے آفس میں گونج گئی۔ اس نے اپنا بازو جھٹکا۔ اس کی سفید شرٹ پر بھورے رنگ کا بدنما دھبا پڑ چکا تھا اور جلد سرخ ہو رہا تھا۔ اشمل کے تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اس نے بوکھلاہٹ مچائے کا کپ میز پر پٹخا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے میز پر رکھا ٹھنڈے پانی کا گلاس اٹھا کر شاہ زین کے بازو پر الٹ دیا۔ ٹھنڈے پانی نے جلن کو تو وقتی طور پر کم کیا، لیکن اس کی قیمتی شرٹ اور پینٹ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ فرش پر بھی پانی پھیل گیا تھا۔ اپنے حواسوں میں ہے آپ مس اشمل؟ شاہ زین اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھ کر دھاڑا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اشمل خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹے، لیکن اس کے پاؤں فرش پر گرے، پانی پر پڑے اور وہ پھسل گئی۔ اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا اور وہ چیختی ہوئی سیدھی شاہ زین کی گود میں جا گری جو اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر شاہ زین کے سینے سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ اس کے کاندھوں پر تھے۔ اس سے پہلے کہ شاہ زین اس غیر متوقع صورتحال کو سمجھتا یا اشمل کو خود سے دور کرتا، آفس کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اندر شاہ زین کے چچا ملک سرفراز اور ان کی بیٹی صلہ کھڑی تھی۔ صلہ جو شاہ زین کی منگیتر تھی، اس منظر کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور پریشانی سے پھیل گئیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کا منگیتر اپنی سیکرٹری کو اپنی باہوں میں لیے بیٹھا ہے۔ دونوں کے کپڑے گیلے ہیں اور ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی ہے۔ صلہ کے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے ایک نظر شاہ زین پر ڈالی جس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے تاثرات تھے، اور پھر اشمل پر جو خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ صلہ، میری بات سنو۔ شاہ زین نے اشمل کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن صلہ نے کچھ نہیں سنا۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور افسوس بھری نگاہوں سے شاہ زین کو دیکھتی ہوئی تیزی سے مڑی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ ملک سرفراز نے بھی اپنی بیٹی کی پیروی کرنے سے پہلے شاہ زین کو ایک سخت تنقیدی نظر سے دیکھا۔ گیٹ آؤٹ! شاہ زین نے اپنی تمام تر فرسٹریشن اشمل پر نکالتے ہوئے چیخا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے! اشمل روتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں سے آفس سے باہر بھاگی۔ شاہ زین نے اپنے چچا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ چچا جان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ ویسا نہیں ہے جیسا لگ رہا ہے۔ مگر ملک سرفراز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا شاہ زین، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد کسی وضاحت کی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔
شازین غصے اور بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے اس کی دنیا الٹ دی تھی۔ وہ صلہ کے پیچھے اس کے گھر پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گا، اسے سچائی کا یقین دلا دے گا۔ وہ صلہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ صلہ پلیز میری بات تو سنو، وہ ایک حادثہ تھا۔ صلہ نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ حادثہ؟ شازین، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ تمہاری گود میں تھی، تم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ خدا کے لیے صلہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چائے میرے اوپر گر گئی تھی، وہ گھبراہٹ میں پانی ڈالنے لگی اور پھر پھسل کر مجھ پر گر پڑی۔ اس میں کوئی سچائی نہیں، اس نے التجا کی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، صلہ نے بے رخی سے کہا۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ شازین نے گھنٹوں اسے سمجھانے کی کوشش کی، قسمیں کھائیں، لیکن صلہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ طوفان اس کی زندگی کو کس قدر تہس نہس کرنے والا ہے۔ کچھ دنوں بعد صلہ کی طرف سے ایک پیکج آیا۔ اس میں منگنی کی انگوٹھی تھی اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا نوٹ۔ یہ رشتہ یہیں ختم۔ شازین کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ منگنی کی انگوٹھی واپس آنا شازین کے لیے ایک کاری ضرب تھی۔ وہ صلہ کی محبت میں بری طرح گرفتار تھا، یا کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا رشتہ اس طرح ایک معمولی سی غلط فہمی کی بھینٹ چڑھ جائے گا۔ اس نے دوبارہ صلہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس کے گھر گیا، لیکن اسے اندر آنے کی اجازت تک نہ ملی۔ ملک سرفراز نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اس رشتے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ شازین کی دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ وہ کئی دنوں تک اپنے کمرے میں بند رہا، سگریٹ کے دھوئیں میں اپنے غم کو اڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی ماں ناز بیگم اور بہن سمرہ اس کی حالت پر پریشان تھی۔ وہ اسے سمجھاتی، تسلیاں دیتی، لیکن اس پر کسی کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد اسے خبر ملی جس نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ صلہ نے اپنے ماموزاد فہد سے منگنی کر لی تھی۔ فہد جو ہمیشہ سے صلہ کو پسند کرتا تھا اور اس رشتے کے ٹوٹنے کا منتظر تھا۔ صلہ نے شازین سے بدلہ لینے کی آگ میں یا شاید اپنی انا کی تسکین کے لیے فوراً ہی فہد کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شازین کو یہ سن کر شدید دھچکا لگا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ صلہ اتنی جلدی اسے بھلا کر کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ٹوٹے ہوئے شیشے کی سی کرچیاں تھیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی نا؟ ناز بیگم نے افسوس سے سر ہلایا۔ بیٹا، جو محبت ایک غلط فہمی برداشت نہ کر سکے وہ محبت نہیں ہوتی۔ وہ شاید صرف ایک پسندیدگی تھی، ایک عادت تھی۔ خود کو سنبھالو۔ لیکن شازین کے لیے یہ سب سمجھنا بہت مشکل تھا۔ اسے دل و دماغ صلہ کی بے وفائی پر سلگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ اس سے چھین لیا گیا، اور اس سب کی جڑ اسے ایک ہی شخص نظر آ رہی تھی، اشمل مرتضیٰ۔ اس کے اندر غصے کا ایک طوفان امڈ آیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے، صرف اس کی وجہ سے یہ سب ہوا، وہ دانت پیستے ہوئے خود سے کہتا۔ کچھ دن مزید گزرے۔ سمرہ اور ناز بیگم کے مسلسل اصرار پر اس نے خود کو سنبھالا اور آفس جانا شروع کر دیا۔ اس کا رویہ پہلے سے زیادہ سرد اور سخت ہو گیا تھا۔ وہ کام میں خود کو غرق کر دیتا تاکہ صلہ کی یادوں سے فرار حاصل کر سکے۔ ایک دن اشمل جو اس واقعے کے بعد سے چھٹی پر تھی، ڈرتے ڈرتے اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، سر، یہ فائلز آپ کو دینی تھی۔ شازین نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لڑکی کا معصوم خوفزدہ چہرہ دیکھ کر اس کے اندر کا غصہ پھر سے بھڑک اٹھا۔ اسی چہرے کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بنی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اشمل کانپ گئی۔ سر، وہ مینیجر صاحب نے بھیجا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ اس نے فائلیں میز سے اٹھا کر فرش پر پھینک دی۔ ابھی اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میرے سامنے مت آنا۔
ایشمل آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ شاہزین نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے نوکری سے ہی نکال دے گا۔ جس لڑکی نے اس کی زندگی برباد کی، اسے اپنے آفس میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے انٹرکام پر اپنے مینیجر کو بلانے کے لیے بٹن دبایا، لیکن پھر اس کا ہاتھ رک گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی ہے، اسے اس نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ ایک عجیب سی کشمکش نے اسے آ گھیرا، ایک طرف اس کا غصہ اور دوسری طرف اس کا ضمیر۔ باوجود شدید غصے کے اس نے اسے نوکری سے نکالنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ دنوں بعد چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق صلہ کی فہد سے شادی کی خبر بھی آ گئی۔ یہ خبر شاہزین پر بجلی بن کر گری، پوری طرح وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس دن وہ آفس سے جلدی نکل گیا۔ شام کو وہ اپنی گاڑی میں شہر کی سڑکوں پر بے مقصد گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بس اسٹاپ پر پڑی۔ وہاں ایشمل کھڑی کسی لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی مسکرا کر اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ ان دونوں کی بے فکری اور خوشی دیکھ کر شاہزین کے اندر ایک عجیب سی جلن کی لہر اٹھی۔ یہاں یہ خوشیاں منا رہی ہے اور میری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارتے ہوئے سوچا۔ وہ اس رات سو نہیں سکا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایشمل کا ہنستا ہوا چہرہ اور اس لڑکے کا خیال گردش کرتا رہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ کیا یہ صرف غصہ تھا یا اس میں حسد کا عنصر بھی شامل تھا؟ اگلی صبح شاہزین آفس پہنچا تو اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ رات بھر کی بے چینی اور جلن نے اس کے مزاج کو مزید تلخ کر دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ایشمل کو بلا کر اس لڑکے کے بارے میں پوچھے گا اور پھر اسے نوکری سے نکال دے گا۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایشمل خود اندر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرم اور خوشی۔ شاہزین نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ میز پر "میں آئی کم ان سر" کا ملا جلا تاثر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ "سر، یہ میرا استعفیٰ ہے۔" شاہزین حیران رہ گیا۔ وہ تو اسے نکالنے کا سوچ رہا تھا اور وہ خود ہی نوکری چھوڑنے آ گئی تھی۔ اس نے لفافہ ہاتھ میں لیا لیکن اسے کھولا نہیں۔ "کیوں؟ نوکری کیوں چھوڑ رہی؟" اس کی آواز میں سختی تھی۔ ایشمل نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ "ایکچولی سر، میری شادی ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں۔" یہ سن کر شاہزین کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کی شادی اتنی جلدی؟ اس کے ذہن میں کل شام والا منظر گھوم گیا۔ کل چھٹی کے وقت روڈ پر تم جس لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے براہ راست سوال کیا۔ ایشمل اس غیر متوقع سوال پر چونکی، لیکن پھر اس کے لبوں پر ایک شرمگی سی مسکان پھیل گئی۔ "سر، وہ میرا منگیتر ہے۔" شاہزین بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایشمل کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جل رہے تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس شادی سے کتنی خوش ہے۔ یہ خوشی، یہ چمک شاہزین کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ "تمہاری شادی ارینج میرج ہے یا لو میرج؟" اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جیسے اس کی خوشی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ "سر، لو بھی ہے اور ارینج بھی۔" ایشمل نے فخر سے جواب دیا۔ "میرا منگیتر سلمان میرا کزن ہے۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، بس اب بڑوں نے مل کر رشتہ پکا کر دیا۔" وہ بڑے فخریہ انداز میں اپنی اور سلمان کی محبت کی داستان سنانے لگی۔ وہ بتاتی رہی کہ کیسے سلمان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، کیسے ان دونوں نے مل کر اپنے مستقبل کے خواب دیکھے تھے اور اب وہ خواب پورے ہونے جا رہے تھے۔ شاہزین خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، لیکن اندر غصے اور حسد کا ایک آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ ایشمل کے چہرے کی چمک اور اس کی خوشی دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سا الاؤ دہک اٹھا تھا۔ اسے لگا جیسے کائنات اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ جس لڑکی کی وجہ سے وہ اپنی محبت سے محروم ہوا، وہ اب اپنی محبت کو پانے جا رہی تھی۔
جس کی ایک غلطی نے اس کی زندگی کی خوشیاں چھین لی، وہ خود خوشیوں کے ساتھ میں آسمان پر تھی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، تمہارا استعفیٰ منظور ہے، شاہزین نے سرد مہری سے کہا۔ شکریہ سر۔ ایشمل خوشی خوشی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد شاہزین اپنی کرسی پر ڈھیر سا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اسے خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسے رہ رہ کر ایشمل پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس دن وہ ایسی بے وقوفانہ حرکت نہ کرتی تو صلہ اس سے غلط فہمی نہ سمجھتی اور یوں وہ اپنی محبت سے محروم نہ ہوتا۔ اس نے مجھے میری محبت سے محروم کیا اور اب وہ خود اپنی محبت حاصل کرنے جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ خیال اس کے اندر غصے کی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ ایک تباہ کن خیال، سیاہ خیال نے اس کے ذہن میں جڑ پکڑ لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح سے وہ اپنی محبت کے کھونے پر تڑپا ہے، اسی طرح ایشمل بھی تڑپے گی۔ وہ اسے اس کی خوشی سے محروم کر دے گا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے مینیجر کو کال کی۔ ہیلو، مجھے ایک کام کروانا ہے۔ جی سر، حکم کریں۔ مس ایشمل، اسے اس کے گھر سے اغوا کرانا ہے، وہ بھی جلد سے جلد۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد اور بے رحم تھی۔ دوسری جانب مینیجر سکتے میں آ گیا، لیکن باس کے حکم کے آگے کچھ بول نہ سکا۔ شاہزین نے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک سی چمک تھی۔ انتقام کی آگ نے اس کے دل و دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایشمل کے گھر مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ مائیوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگوائے، سہیلیوں کے درمیان بہت زیادہ خوش بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر ایک میسج آیا، ایک نامعلوم نمبر سے۔ فوراً اپنے گھر کی بیک سائڈ پر آؤ، تمہیں سلمان کے متعلق ایک بہت خاص انفارمیشن دینی ہے، لیکن سلمان کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ایشمل جو تجسس والی طبیعت رکھتی تھی پریشان ہو گئی۔ سلمان کے بارے میں ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ سب سے آنکھ بچا کر اٹھی اور گھر کے پچھلے دروازے کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل انجان خوف سے دھڑک رہا تھا۔ بیک سائڈ والی سنسان گلی میں ایک کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ جیسے ہی ایشمل اس کے قریب پہنچی، اس شخص نے تیزی سے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور ایشمل کے چہرے پر رکھ دیا۔ کلوروفارم کی تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی آواز نکالتی یا مزاحمت کرتی، اس کے حواس جواب دے کر وہ شخص خاموشی سے اسے گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ جب ایشمل کی آنکھیں کھلیں تو ایک انجانے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ تھی۔ اس نے خود کو ایک ناآشنا کمرے میں پایا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ فرنیچر نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک بیڈ، ایک چھوٹی سی میز اور کرسی۔ کھڑکی پر بھاری پردے لٹک رہے تھے، جس کی وجہ سے باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی مائیوں کے فنکشن میں تھی، اور پھر ایک میسج، ایک گاڑی، اور پھر اندھیرا۔ کوئی ہے؟ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس کے مائیوں کے دن اسے کس نے اور کیوں اغوا کر لیا تھا؟ اس کا سلمان کیسا ہوگا؟ گھر والے کتنے پریشان ہوں گے؟ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اٹھی اور بند دروازے کو پیٹنے لگی۔ کھولو دروازہ پلیز، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھک ہار کر دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی، دروازے پر لگے لاک کے کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیرت کا بت بن گئی۔ شاہزین ملک، اس کا سابقہ باس، سیاہ لباس میں ملبوس، چہرے پر سر تاثرات لیے کھڑا تھا۔ سر، آپ؟ ایشمل کی آنکھوں میں شدید حیرانی اور خوف تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہزین کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں۔ کیسا لگا سرپرائز؟
اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ سر، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا قصور کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میری شادی، پلیز مجھے جانے دو۔ شاہزین غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا جبڑا اپنے آہنی ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ قصور؟ تم پوچھتی ہو کہ تمہارا کیا قصور ہے؟ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری منگیتر نے مجھے چھوڑ دیا، تمہاری ایک بیوقوفی کی وجہ سے۔ اس غلط فہمی کا شکار ہو کر کسی اور سے شادی کرے۔ میں نے اپنی محبت کو کھو دیا، اور تم اپنی محبت کو پانے جا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوگا اشمل مرتضیٰ، جس طرح میں اپنی محبت کے کھونے سے تڑپ رہا ہوں نا، بالکل اسی طرح تم بھی اپنی محبت کے کھونے سے تڑپو گی۔ اشمل زمین پر گر کر رونے لگی۔ سر، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا، وہ سب ایک حادثہ تھا، پلیز مجھے جانے دیں۔ میری شادی ٹوٹ جائے گی، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگی، لیکن شاہزین پر اس کے آنسوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ تمہاری زندگی اور میری زندگی کا کیا، جو تم نے برباد کی؟ اب تم بھی اسی درد کو محسوس کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ایشمل رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ ایک انجانے میں ہوئی غلطی کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ رات ہو گئی۔ شاہزین دوبارہ کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ یہ کھا لو، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایشمل نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ شاہزین اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے ایشمل کو دیکھا، جو خوف زدہ ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ دیکھو، مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور مت کر، چپ چاپ کھانا کھا لو۔ اس کی آواز میں ایک واضح دھمکی تھی۔ ایشمل اس کی قربت اور اس کی نظروں سے ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے گرد دوپٹہ صحیح سے لپیٹا اور لرزتے ہاتھوں سے ٹرے اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ نوالے حلق میں انڈیل رہی تھی۔ شاہزین اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ ٹرے لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ تھا جسے اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ایشمل کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شاید وہ اس پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تھکاوٹ اور خوف سے چور ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے بس یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ آگے اب کیا ہوگا، کیا وہ کبھی یہاں سے نکل پائے گی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے سے پہلے جب اسے لگا کہ شاید شاہزین سو چکا ہے، اس کے ذہن میں فرار کا خیال آیا۔ وہ دبے پاؤں اٹھی۔ اس کی نظر میز پر پڑے کرسٹل کے بھاری گلدان پر پڑی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گلدان اٹھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن آزادی کی خواہش اس کے خوف پر غالب آ چکی تھی۔ وہ دبے پاؤں درمیانی دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہو۔ شاہزین ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور وہ سر جھکائے شاید اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ بہترین موقع تھا۔ ایشمل نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ آہ! شاہزین ایک کراہ کے ساتھ کرسی سے نیچے گر گیا۔ ایشمل نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے جھک کر اس کی جیب سے چابیاں نکالی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے جلدی سے بیرونی دروازے کو تالا کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ جس جگہ وہ تھی، سمندر کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا لکڑی کا ہٹ تھا۔ دور دور تک ریت اور پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آس پاس کوئی اور آبادی یا گھر نہیں تھا۔ یہ جگہ تو بالکل ویران تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جائے اور یہاں سے کیسے نکلے۔ اس نے بغیر سمت کا تعین کی ایک طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ دور جا کر ریت کا ایک بڑا سا ٹیلا آیا۔ وہ ہانپتی کانپتی اس ٹیلے پر چڑھی۔ جیسے ہی وہ دوسری طرف اتری تو سامنے سمندر کی لہریں تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرف جائے۔
پھر اس نے اپنے دائیں طرف مڑ کر بھاگنا شروع کر دی۔ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے موجود گیلی ریت نیچے دھنسنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کے پاؤں گھٹنوں تک ریت میں دھنس چکے تھے۔ یہ دلدل والی ریت تھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ خود کو باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن وہ جتنا زیادہ حرکت کرتی اتنا ہی تیزی سے نیچے دھنس رہی تھی۔ بچاؤ، بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، وہ پوری طاقت سے چیخنے لگی۔ اس کی آواز ویرانے میں گونج کر رہ گئی۔ اسے لگا جیسے موت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ دوسری طرف ہٹ کے اندر شاہزین، جسے سر پر لگی چوٹ سے ہلکی سی غشی آئی تھی، ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس نے غصے سے اٹھ کر خود کو سنبھالا۔ اسے معلوم تھا کہ ایشمل زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ اسے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس سے اپنے سر پر پٹی باندھی اور اس کی تلاش میں باہر نکل آیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایشمل کی چیخوں کی آواز گونجی۔ وہ آواز کی سمت بھاگا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے پر چڑھا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گیا۔ ایشمل کمر تک گیلی ریت میں دھنس چکی تھی اور بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل جیسے رک گیا۔ انتقام کی آگ پر ایک انجانا خوف غالب آ گیا۔ وہ اسے اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگا اور کچھ فاصلے پر رک کر جہاں زمین سخت تھی اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میرا ہاتھ پکڑو ایشمل، جلدی، وہ چیخا۔ ایشمل نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنی پوری طاقت سے اسے کھینچنے لگا۔ ریت کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ شاہزین کے پٹھے کھنچاؤ سے دکھنے لگے، لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی۔ آخرکار ایک زوردار جھٹکے سے وہ اسے باہر کھینچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دونوں تھک کر ریت پر ہی گر پڑے اور زور زور سے ہانپنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب ان کی سانسیں بحال ہوئیں تو شاہزین غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاگل لڑکی، مرنے کا اتنا ہی شوق تھا؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو تم زندہ ہی دفن ہو چکی ہوتی۔ اس نے ایشمل کی بری طرح سے کلاس لی، جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا واپس ہٹ میں لایا تھا۔ اسے ایک واقعے نے ایشمل کے فرار کے تمام راستے ہی بند کر دیے تھے، لیکن شاہزین کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، مارنا نہیں۔ ہٹ میں واپس آنے کے بعد شاہزین نے غصے سے گیٹ لاک کیا اور ایشمل کو کمرے میں دھکیل دیا۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا میں تمہیں بچانے نہیں آؤں گا، اس نے اسے دھمکی دی، حالانکہ وہ خود جانتا تھا کہ وہ ایسا کر ہی نہیں پائے گا۔ ایشمل خوف اور تھکاوٹ سے نڈھال فرش پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے کپڑے گیلے، ریت سے لت پت۔ شاہزین کچن میں گیا اور فریزر سے نکالا ہوا کھانا گرم کر کے لایا۔ اٹھو اور یہ کھا لو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ایشمل نے روتے ہوئے انکار کیا اور انکار میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں کھانا۔ اس بار شاہزین نے اسے دھمکانے کے بجائے ٹرے نیچے رکھے اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے خود نوالا بنایا اور اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ کھاؤ اسے۔ ایشمل نے منہ پھیر لیا۔ شاہزین نے زبردستی اس کا منہ اپنی طرف کیا اور نوالا اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کی اتنی نزدیکی پر ایشمل بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے خود ہی کھانے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ وہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی اور شاہزین اسے دیکھتا رہا۔ شاہزین نے اسے مزید 3 دن اسی ہٹ میں رکھا۔ ان 3 دنوں میں اس نے اس پر کوئی سختی نہیں کی، لیکن اس کا رویہ سرد اور لا تعلق ہی رہا۔ چوتھے دن شاہزین اس کے کمرے میں آیا۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ ایشمل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ؟ ہاں، مجھے جو کرنا تھا میں نے کر لیا، اب تم آزاد۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھا۔ شاہزین نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اسے اس کے محلے سے کچھ دور ایک سڑک پر اتار دیا۔ بغیر کچھ کہے گاڑی موڑ کر چلا گیا۔ ایشمل رستے قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ اس کا دل خوشی اور خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن جب وہ گھر پہنچی تو وہاں کا منظر کچھ اور ہی تھا۔
اس کے گھر کے باہر محلے کے کچھ لوگ جمع تھے۔ جیسے انہوں نے اشمل کو دیکھا وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوئے۔ اندر اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا باپ غصے سے ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا باپ اس کی طرف لپکا۔ کہاں تھی تو؟ اتنے دن کس کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی؟ نے چیختے ہوئے پوچھا۔ ابا میں وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پورے خاندان اور محلے میں اس کی بد کرداری کا چرچا ہو چکا تھا۔ سلمان کے گھر والوں نے یہ کہہ کر رشتہ توڑ دیا تھا کہ ان کی ہونے والی بہو کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے۔ ایشمل نے رو رو کر سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا لیکن سوائے اس کی ماں کے کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس کا اپنا باپ اسے بد کردار اور خاندان کے نام پر دھبا کہہ رہا تھا۔ اس نے سلمان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کے گھر گئی لیکن سلمان نے اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے اسے فون کیا تو سلمان نے فون پر ہی اس کی تذلیل کی۔ شکل مت دکھانا اپنی مجھے بد کردار لڑکی، تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ سلمان کے الفاظ ایشمل کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اچانک ایک دن ان کے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک امیر باروب عورت اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی اتری۔ ایشمل کی ماں نے دروازہ کھولا تو وہ عورت اندر آ گئی۔ میناز بیگم شاہزین ملک کی ماں۔ میناز بیگم شاہزین ملک کی ماں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کے ساتھ سمرہ بھی تھی۔ ایشمل اور اس کی ماں حیران رہ گئی۔ ناز بیگم نے ایشمل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ میرے بیٹے نے جو کیا وہ بہت غلط تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب سے لاعلم تھے۔ ایک دن پہلے شاہزین نے اپنی کسی دوست کو فون پر فخریہ انداز میں اپنا کارنامہ بتا رہا تھا کہ اس کی بہن سمرہ نے سن لیا۔ سمرہ نے فوراً آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ناز بیگم یہ سن کر سکتے میں آ گئیں۔ انہوں نے چپکے سے شاہزین کے آفس فون کر کے ایشمل کے گھر کا ایڈریس لیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پہنچ گئیں۔ ایشمل کی ماں آنکھوں میں آنسو لیے بولی، بیگم صاحبہ اب اس سب کا کیا فائدہ؟ میری بیٹی کی زندگی تو برباد ہو گئی۔ ہر کوئی اسے بد کردار سمجھتا۔ آپ کے بیٹے نے اس چیز کا بدلہ لیا جس میں میری بیٹی کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ سب کچھ تو انجانے میں ہوا تھا۔ ناز بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا، میں جانتی اور میں اپنے بیٹے کی غلطی کا ازالہ ہی کرنے آئی ہوں۔ جس کی وجہ سے ایشمل کی زندگی برباد ہوئی، اب وہی اس کی زندگی سنوارے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا فون نکالا اور شاہزین کا نمبر ملایا۔ شاہزین میں تمہیں ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں، فوراً یہاں پہنچو۔ ان کے لہجے میں حکم تھا۔ شاہزین جو آفس میں ایک میٹنگ میں تھا اپنی ماں کے اس طرح کے حکم پر الجھن کا شکار ہو گیا لیکن وہ ان کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ میٹنگ ادھوری چھوڑ کر دیے گئے ایڈریس پر روانہ ہو گیا۔ جب اس تنگ گلی والے چھوٹے سے محلے میں پہنچا اور ایشمل کے گھر کے سامنے اپنی ماں کو کھڑے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ان کے پاس آیا۔ ممی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ناز بیگم کچھ کہتی اس کی نظر گھر کے اندر بیٹھے نکاح خواں اور دو گواہوں پر پڑی۔ وہ ششدر رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ تمہارا نکاح ہے ایشمل کے ساتھ، ناز بیگم نے اسپاٹ لہجے میں اعلان کیا۔ شاہزین کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ کیا ممی آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں اور اس لڑکی سے نکاح؟ کبھی نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ ناز بیگم کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اگر تم نے انکار کیا شاہزین تو آج سے میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میں نہ گھر جاؤں گی اور نہ ہی تم مجھے اپنی شکل دکھانا۔ مجھ سے ہر رشتہ توڑنا ہوگا تمہیں اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے اس کی عزت کو سہارا نہ دیا۔ شاہزین اپنی ماں کی دھمکی پر سکتے میں آ گیا۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور انہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر ایشمل کو جو سہمی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ محلے کے لوگ بھی تماشا دیکھنے جمع ہو چکے تھے۔ وہ سب اتنے بڑے رئیس لوگوں کو اپنے محلے میں دیکھ کر
ریشمل کا رشتہ ان کے بیٹے سے طے ہوتے دیکھ کر حسد اور رشک کا شکار ہو رہے تھے۔ مجبوراً شاہزین کو نکاح نامے پر دستخط کرنے پڑے۔ ناز بیگم نے سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا، میری بہو ایشمل ایک پاکیزہ اور با کردار لڑکی ہے۔ میرے بیٹے نے جذبات میں آ کر ایک غلط فہمی کے بنا پر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ میں آج سب کے سامنے اپنے بیٹے کی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں اور ایشمل کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے جا رہی ہوں تاکہ اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ نکاح کے بعد ناز بیگم ایشمل کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئیں۔ شاہزین، جس کے چہرے کے تاثرات سخت اور سرد تھے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا آفس چلا گیا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی ماں نے اسے اس طرح سے بلیک میل کر کے ایک معمولی غریب لڑکی سے، جو کہ اس کی سیکرٹری رہ چکی تھی، اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ اس کا غرور، اس کی انا بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا جم گیا اور گھنٹوں ورزش کر کے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایشمل کو وہاں دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ بیڈ پر ایک کونے میں ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دھاڑا۔ ایشمل گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ناز آنٹی نے۔ گیٹ آؤٹ، وہ چیخا، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ تم جیسی لڑکی کی جگہ میرے کمرے میں نہیں ہے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ ایشمل کمرے کے فرش پر باہر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی وقت ناز بیگم وہاں سے گزری۔ ایشمل کو اس حالت میں دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ کیا ہوا ہے۔ وہ سخت غصے میں آ گئیں۔ انہوں نے ایشمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر شاہزین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاہزین نے غصے سے دروازہ کھولا۔ کیا ہے یہ؟ کیا بدتمیزی ہے شاہزین؟ ناز بیگم نے اسے ڈانٹا۔ یہ تمہاری بیوی اور کوئی نوکرانی نہیں جسے تم کمرے سے باہر نکال دو۔ آئندہ اگر تم نے اسے کمرے سے باہر نکالا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایشمل کو اندر لے گئیں اور شاہزین کو وارننگ دیتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ناز بیگم کے جانے کے بعد شاہزین نے غصے سے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ ایشمل خوفزدہ ہو کر دیوار سے لگ کر کھڑی تھی۔ شاہزین آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ایشمل کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایشمل کے اطراف میں دیوار پر رکھے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے ایشمل نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے کہ ممی نے مجھے تمہاری وجہ سے ڈانٹا ہے۔ اس کی آواز کسی زہریلے ناک کی پھنکار کی طرح تھی۔ آئندہ اگر تم نے میری کوئی بھی شکایت ان سے لگائی تو یا اس کمرے میں میں تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کروں گا اس کی بھنک بھی انہیں پڑی تو تمہارے لیے تو بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ ایشمل نے لرزتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ شاہزین کی غصیلی آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی تھی۔ سمجھی تم؟ اپنی زبان بند رکھنا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور کمبل اوڑھ لیا۔ ایشمل وہیں دیوار کے ساتھ لگی کانپتی رہی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے وہ کمرے میں رکھے صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اگلی صبح ناز بیگم نے ایشمل کو اپنے پاس بلایا۔ اسے پیار سے سمجھایا، بیٹی میں جانتی ہوں کہ شاہزین کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں، لیکن وہ دل کا برا نہیں۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ تم ہمت مت ہارنا۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا، تم شاہزین کی کیئر کرو، اس کے سارے کام خود کرو، اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ غصے میں ضرور ہے مگر مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ناپسند نہیں کرتا۔ تم اچھے حلیے میں اس کے آس پاس رہا کرو، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ آخر وہ مرد ہے اور تم اس کی بیوی، کب تک وہ غصہ برقرار رکھے گا؟
ضرور تمہاری طرف مائل ہوگا۔ ایشمل کے لیے اب شاہزین ہی اس کا سب کچھ تھا۔ سلمان اور اس کی محبت اسی دن اس کے دل سے نکل چکی تھی جب اس نے باقی سب کی طرح ایشمل کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ اب اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ شاہزین کے دل میں جگہ بنا لے۔ اس نے اپنی ساس کی ہدایت پر پوری طرح سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، شاہزین کے لیے ناشتہ بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی، اس کا آفس کا بیگ تیار کرتی، لیکن شاہزین اس کی تمام تر کوششوں کو نظر انداز کر دیتا۔ وہ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اسے ڈانٹ دیتا۔ یہ شرٹ ٹھیک سے استری نہیں ہوئی، کافی میں چینی کم کیوں، میری فائلیں کہاں ہیں؟ ایشمل چپ چاپ اس کی ڈانٹ سنتی رہتی اور اپنے کام میں لگی رہتی۔ دن گزرتے رہے لیکن شاہزین کا رویہ جوں کا توں تھا، اسے اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے وجود کو تسلیم بھی نہیں کرتا تھا۔ ایشمل کئی بار ہمت ہارنے لگتی لیکن پھر ناز بیگم اور سمرہ کی محبت اسے حوصلہ دیتی۔ سمرہ اسے اپنی بھابھی کم اور دوست زیادہ سمجھتی تھی۔ اسے شاپنگ پر لے جاتی، اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی جس سے ایشمل کا دل لگا رہتا۔ ایک شام شاہزین آفس سے واپس آیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اسی وقت اندر سے تیار ہوتی ایشمل باہر نکلی۔ وہ سمرہ کے ساتھ اس کی ایک دوست کی شادی پر جا رہی تھی۔ دونوں کی شدید ٹکر ہوئی۔ ایشمل کا پیر مڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ شاہزین نے پھرتی سے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ ایشمل نے آج گہرے نیلے رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ، بالوں کا جوڑا خوبصورت، اور اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو۔ شاہزین جو اسے ہمیشہ سادہ حلیے میں دیکھنے کا عادی تھا، اس کے سجے سورے روپ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گیا۔ اس کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا سارا غصہ، سارا سرد پن جیسے جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ ایک عجیب سی خماری اس کی نگاہوں میں اتر آئی۔ اس کی نظریں خود بخود ایشمل کے دلکش سراپے کا جائزہ لینے لگیں۔ دوسری طرف ایشمل شاہزین کی گرفت میں بری طرح گھبرا گئی۔ اسے لگا کہ اب جو وہ اس پر بری طرح چیخے گا، لیکن جب کافی دیر تک اس نے کچھ نہ کہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی۔ شاہزین کی آنکھوں میں سے غصے کے بجائے ایک عجیب سی کشش نظر آئی جس سے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ جب شاہزین نے اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تو وہ کسمسائی، چھوڑے مجھے۔ اس کی آواز سے شاہزین جیسے ہوش میں آیا۔ اسے ایک عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوا اور اس نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ ایشمل جلدی سے وہاں سے نکل کر سمرہ کے پاس چلی گئی۔ شاہزین وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس رات وہ ایک عجیب سی بے چینی کا شکار رہا۔ اس کی نظریں بار بار کمرے کے خالی صوفے پر بھٹکتی رہیں۔ ایشمل اور سمرہ شادی سے کافی دیر بعد واپس لوٹ آئیں۔ اس واقعے کے بعد شاہزین کے رویے میں ایک تبدیلی سی آنے لگی۔ وہ اب اس سے سرد موری سے پیش آتا، لیکن اب اس کی لا تعلقی میں ایک شدت آ گئی۔ اسے نوٹس کرنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد جب وہ آفس سے آیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایشمل کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھی ایک میگزین پڑھ رہی تھی۔ شاہزین بار بار اپنے سر کو دباتا اور کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا۔ وہ یہ جان بوجھ کر رہا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایشمل کا رد عمل دیتی ہے، لیکن ایشمل جو ایک بار پہلے سر درد میں اسے ٹیبلٹ پیش کرنے اور سر دبانے کی پیشکش کرنے پر شاہزین کے ہاتھوں ذلیل ہو چکی تھی، اس بار اس کے سر درد کی پرواہ کیے بغیر اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس شخص سے ہمدردی بیکار ہے۔ شاہزین نوٹ کر رہا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے ایشمل کا رویہ بدل گیا تھا۔ پہلے وہ اس کی ڈانٹ کھانے کے باوجود اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن اب اس نے جیسے شاہزین کی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ نہ وہ اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتی اور نہ ہی اس کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی۔ جب کافی دیر تک ایشمل نے کوئی جواب نہ دیا تو شاہزین جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ وہ غصے سے اٹھا اور اس کے ہاتھ سے میگزین چھین کر پرے پھینک دیا۔ ایشمل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں احساس نہیں ہے؟ تمہارا شوہر سر درد سے مر رہا ہے، تم یہاں میگزین پڑھنے میں لگی؟ وہ اس پر بھڑکا۔ ایشمل بوکھلا گئی۔
وہ میں آپ نے کہا تھا نا؟ کیا کہا تھا میں نے؟ وہ چیخا۔ ابھی جا کر میرے لیے گولی لاؤ اور میرا سر دباؤ، اس نے غصیلے لہجے میں حکم دیا۔ ایشمل جھجکتے ہوئے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھنے لگی تو شاہزین نے اسے گھورا۔ شوہر ہوں تمہارا، کھا نہیں جاؤں گا۔ اس نے ایشمل کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اپنے ماتھے پر رکھ دیا۔ ایشمل کے لمس سے ایک عجیب سا سکون ملا۔ ساری رات اسے اپنا سر دباتا رہا، نہ وہ خود سویا نہ اسے سونے دیا۔ اس رات کے بعد اس کا رویہ ایشمل کے ساتھ مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ اب اسے بچوں کی طرح تنگ کرنے لگا۔ کبھی اپنی شرٹ کا بٹن اس سے لگواتا اور شرٹ اتارنے کے بجائے پہنے ہی اسے اپنے قریب بٹھا کر کہتا کہ ٹانک لگاؤ۔ کبھی جان بوجھ کر اپنی کوئی چیز گرا دیتا اور اسے اٹھانے کو کہتا۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے نزدیک رکھنے کی کوشش کرتا اور اسے زچ کر دیتا۔ ایشمل کو اس کا یہ بدلا ہوا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات وہ کمرے میں آیا تو ایشمل شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس کا سجا سنورا روپ دیکھ کر شاہزین کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ کہاں جا رہی ہو بن ٹھن کر؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے۔ سمرا کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، ایشمل نے جواب دیا۔ شاہزین کو شدید غصہ آ گیا۔ تم اس گھر میں سمرا کے لیے آئی ہو یا میرے لیے؟ تمہارا نکاح سمرا سے ہوا یا مجھ سے؟ اسی وقت دروازے پر سمرا نے دستک دی۔ شاہزین نے غصے سے دروازہ کھولا۔ بھائی، بھابھی کو بھیج دیں۔ کیوں؟ میری بیوی کو ہر وقت تم کیوں اپنے ساتھ گھماتی رہتی ہو؟ کہیں نہیں جا رہی ہے، وہ بھڑک کر بولا۔ سمرا اس کے اس انداز پر مسکرائی اور وہاں سے چلی گئی۔ شاہزین نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر ایشمل کو دیکھا جو حیران کھڑی تھی۔ اب کھڑی کیوں؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ ایشمل کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف جانے لگی تو شاہزین نے اس کی کلائی تھام لی۔ اب کدھر؟ وہ چینج کرنے، وہ ہکلائی۔ اچھا، سچ سنور کر باہر لوگوں کو دکھانے جا رہی تھی اور جس کا حق ہے اسے دیکھنے کا موقع دیے بغیر چینج کرنے جا رہی؟ اس کی بات پر ایشمل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ شاہزین اسے اپنی گرفت میں لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ایشمل نے مزاحمت کی تو اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر کہا، آرام سے رہو، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ ایشمل ڈر کر کانپنے لگی اور اس نے مزاحمت ترک کر دی۔ اس رات شاہزین نے اس کے رشتے کو ایک نیا نام دیا۔ اس نے تمام فاصلے مٹا دیے۔ اگلی صبح کا آغاز ایشمل کے لیے خوش فہمیوں سے بھرا تھا۔ اسے لگا گزری رات کے بعد شاہزین کا رویہ اب ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اسے ایک بیوی کا مقام دے گا، مگر اس کی تمام خوشگمانیاں اس وقت بھگ سے اڑ گئیں جب شاہزین نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھو، جاؤ فریش ہو کر میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ اس کا لہجہ وہی پرانا تھا، سرد اور حاکمانہ۔ ایشمل کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر گزری خوبصورت رات کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ تیار ہونے کے دوران بھی معمول کے مطابق اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتا رہا۔ ایشمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خاموشی سے اس کے سارے کام کیے۔ شاہزین کے آفس جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے۔ دوسری طرف شاہزین خود بھی ایک کشمکش کا شکار تھا۔ وہ ایشمل کی طرف اپنے بڑھتے ہوئے جھکاؤ سے خوفزدہ تھا۔ اس کی انا اسے یہ تسلیم کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنی سیکرٹری کی محبت میں گرفتار ہو رہا، اسی لیے وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا تھا تاکہ اپنے دل کو قابو میں رکھ سکے۔ اس دن دوپہر کو وہ اپنے ایک دوست کی پارٹی میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات فہد سے ہوئی۔ شاہزین اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن فہد خود ہی اس کے پاس آ گیا۔ کیسے ہو شاہزین؟ ٹھیک ہوں، شاہزین نے بے دلی سے جواب دیا۔ یار تم بہت لکی ہو، اچھا ہو جو تمہاری شادی صلہ سے نہیں ہوئی، فہد نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ شاہزین چونک گیا۔ کیا مطلب؟ فہد نے اسے بتایا کہ صلہ جو شروع ہی سے ایک بے باک اور ماڈرن لڑکی تھی، شادی کے چند ماہ بعد ہی اس کے دوسرے مردوں سے افیئرز چلنے لگے۔ کچھ عرصہ پہلے فہد نے اسے کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور غصے میں طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد بھی وہ گھر واپس آنے کے بجائے لندن میں اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ سب سن کر شاہزین کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ صلہ کو اس کے ماڈرن اور بے باک انداز کی وجہ سے ہی پسند کرتا تھا، لیکن اسے آج احساس ہو کتنی بڑی غلطی پر تھا۔
اسے اپنی سوچ پر، اپنی پسند پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے صلہ کا موازنہ ایشمل سے کیا۔ ایشمل جو شکل و صورت میں صلہ سے کسی طرح کم نہیں تھی، لیکن اس کی سادگی، اس کی حیا اور اس کا کردار اسے صلہ سے بہت بلند مقام پر کھڑا کرتے تھے۔ اسے ایشمل سے اپنے روا رکھے گئے سلوک پر شدید پشیمانی ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک ہیرے کو پتھر سمجھ کر کتنی ٹھوکریں ماری تھیں۔ گھر آتے ہوئے اس کے جذبات اور اس کے احساسات ایشمل کے لیے پوری طرح بدل چکے تھے۔ اس کی انا کا شیش محل ٹوٹ چکا تھا اور اب اس کے دل میں صرف ایشمل کے لیے محبت اور پچھتاوا تھا۔ اس راستے میں ایک پھولوں کی دکان سے تازہ موتی کے گجرے خریدے۔ جب وہ گھر پہنچا تو سب سے پہلے سمرا کی نظر اس کے ہاتھوں میں موجود گجروں پر پڑی۔ واؤ بھائی، بھابھی کے لیے ہیں؟ اس نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا اور ہاں میں سر ہلا۔ وہ کہاں ہے؟ کچن میں ہے، اسے کمرے میں بھیجو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ناز بیگم جو یہ سب دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسری طرف ایشمل سمرا کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے لگا آج پھر نہ جانے کس بات پر ڈانٹ پڑے گی۔ شاہزین بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری تھی۔ یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو، اس نے حکم دیا۔ ایشمل ڈرتے ڈرتے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ آگے کرو، ایشمل نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ اس نے ڈانٹ کر اپنی بات دہرائی تو ایشمل نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ شاہزین نے جیب سے گجرے نکالے اور بہت نرمی سے اس کی کلائی پر پہنا دیے۔ موتی کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ایشمل ساکت سی رہ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر شاہزین کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت دلکش مسکان تھی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو ایشمل نے آج تک اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ یہ منظر اتنا غیر متوقع تھا کہ ایشمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ شاہزین تڑپ گیا۔ اس نے کھینچ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو ایشمل، میں تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ وہ اندھا ہو گیا تھا اپنی انا میں، اپنے غصے میں۔ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ اصلی ہیرا تو میرے پاس تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو چومنے لگا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ایشمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور لبوں پر ایک کامتی ہوئی مسکان۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ آج اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی۔ اس کا شوہر، اس کی محبت اسے مل گیا تھا۔ شاہزین نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یو ایڈیٹ، میرا ہاتھ۔ اس دن اگر تم نے چائے نہ گرائی ہوتی تو شاید میں کبھی سمجھ ہی نہ پاتا کہ سچی محبت اور ایک وفادار بیوی کیا ہوتی ہے۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ ایشمل کی اس بات پر کھل کر مسکرا دی۔ دونوں کی زندگی میں آج ایک نئی خوبصورت صبح کا آغاز ہوا تھا، جہاں ماضی کی تلخیوں کا کوئی جگہ نہیں تھی، صرف محبت تھی اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔